تو اس واسطے یہ جو رمضان کے اوقات گزر رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھ کر اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے. اور قیمتی کیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک تو معروف طریقہ ہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اس میں روزے فرض کیے ہیں. کتب علیکم الصیام، قرآن کریم میں فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لیکن آگے ایک جملہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا معنی خیز استعمال فرما دیا. جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا تو اس کا جو مقصد بتایا کہ روزے کیوں فرض کیا ہم نے تمہارے میں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر اس روزے کے ذریعے تقوی پیدا ہو. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اسی پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. روزے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ نہیں رکھے ہوں گے. الحمدللہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رکھتی ہے روزہ. لیکن روزہ جو ہے اس کے لیے قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تقوی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو. یہ ایک دھن لگ جائے، یہ ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک دل میں خلیش پیدا ہو جائے. جب بھی کوئی کام کرنے جا رہا ہو تو دل میں کھٹک پیدا ہو کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کے لیے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آئے گا یا ناپسند ہوگا. یہ خلیش، یہ کوڑھن، یہ فکر، اس فکر کا نام تقوی ہے. تو روزہ جو ہے اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کورس بنایا، ایک تربیت کا ایک راستہ بنایا. کس طرح کہ روزہ جب آدمی نے رکھ لیا، روزہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ سارے دن نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، نہ اپنی بیوی کے پاس سے کوئی اپنی صحبت کروں گا. تو یہ تین چیزوں سے پرہیز کا نام روزہ ہے. اب رکھ لیا روزہ کسی مسلمان نے، دوپہر کا وقت آ گیا، گرمی شدید ہے، لو چل رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر آدمی اپنے کمرے میں جائے تو وہاں ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے اور پی سکتا ہے. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے کہ بدنامی کا اندیشہ ہو کہ بیچا روزے میں پانی پی لیا. کوئی بدنامی کا اندیشہ نہیں. لیکن کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے پانی پینے سے؟ اس پیاس کی حالت میں جبکہ حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور پانی موجود ہے اور ٹھنڈا ہے، دل بھی چاہتا ہے اس کی طرف، رغبت بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں پیتے. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کہ جس کے ڈر سے آدمی بیٹھا ہوا ہو. یہ جو تم پرہیز کر رہے ہو پانی پینے سے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کس لیے کر رہے ہو؟ غور کرو، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میرے مالک نے منع کر دیا. وہ مالک جس نے کھانا مجھے دیا، جس نے پانی مجھے دیا، جس نے بھوک مجھے دی، جس نے پیاس مجھے دی، جس نے میری ساری ضروریات پوری کی ہے، اس نے کہا ہے بھائی یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کھانا پینا نہیں. اس نے یہ حکم دیا ہے، لہذا اگر میں پانی پی لوں گا تو اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ گیا تو
ایک تو حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اوپر سے کفارہ لازم آ جائے گا۔ یہ جو چیز تمہیں اس وقت میں پانی پینے سے روک رہی ہے، یہی تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی بنا پر آدمی کسی کام سے رک جائے یا کوئی کام کر لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر لے، یا اللہ کے حکم، اللہ کے ناراضی سے ڈر کر کسی کام سے رک جائے۔ تو یہ جو تم سارے دن کھانے سے پرہیز کر رہے ہو، پینے سے پرہیز کر رہے ہو، اور اس طرح پرہیز کر رہے ہو کہ تنہائی میں بھی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو، یہ سوائے اللہ تعالی کی حکم کے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو تم نے یہ جو عمل کیا ہے یہی تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی تربیت ہے۔ اور ایک مسلمان روزے دار کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا اور روزہ توڑ دو، کھانا کھا لو، پانی پی لو، توڑ دے گا؟ کوئی مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس کو اگر 10 لاکھ روپے کی بھی پیشکش کی جائے، کتنی بڑی پیشکش کی جائے کہ روزہ توڑ دو، نہیں توڑے گا۔ کیوں نہیں توڑ رہا بھائی؟ اس لیے نہیں توڑ رہا کہ میرا مالک ناراض ہو جائے گا، اس نے منع کیا ہوا ہے۔ یہ عظیم چیز، یہی تو چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، جس کی بنا پر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے، روزہ خالص میرے لیے ہے۔ یعنی اور عبادتوں میں تو آدمی دکھاوا بھی کر سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ نمازی سمجھیں، روزے میں کیا دکھاوا؟ روزے میں کیا دکھاوا؟ وہاں اگر فرض کرو کوئی تنہائی میں کھا پی لے، کون جانے گا، کون پہچانے گا؟ تو دکھاوا وخارے کا احتمال نہیں ہے، روزہ خالص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا عجیب جملہ فرما دیا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا مانا کہ اور عبادتوں کے لیے لکھ دیا کہ صدقہ دو گے 700 گنا ثواب ملے گا، اور فلاں تلاوت کرو گے تو اتنا گنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ، اس کا کوئی حساب نہیں، میں دوں گا، اپنے فضل و کرم کے مطابق دوں گا، اپنی رحمت کے شایان شان دوں گا، میں دوں گا اس کا بدلہ، کیونکہ میرے بندے نے میری خاطر اپنے کھانے پینے کو اور خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ تقوی ہی ہے جو کرایا جا رہا ہے نا، یہ تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ جب روزے میں تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر، تو اب تربیت دل کو یہ دو کہ پھر کوئی بھی کام جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، جو اس کی خوشنودی کے خلاف ہو، جو اس کی ناراضی کا سبب ہو، اس سے بھی اسی طرح بچوں گا جیسے کہ روزے کی حالت میں کھانے سے اور پینے سے بچتا ہوں۔ دیکھو یہ جو میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہیں، پانی موجود ہے، پیاس رغبت بھی ہو رہی ہے پانی کی طرف، نہیں پیتے، یہ کیسے ممکن ہوا بھائی؟ باوجود ہے کہ اتنی خواہش بھی تھی، جذبہ بھی تھا، نہیں پی رہے تھے، کیسے ممکن ہوا؟ زبردستی کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے، اللہ کی خاطر زبردستی کر کے۔